آج ہمارے معاشرے میں یہ کیفیت ہمیں دکھائی دیتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز مؤثر نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری نماز حقیقی نماز نہیں رہی. نماز کا جو تصور تھا اور اس میں جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق تھا, اس کی کیفیت کیا تھی؟ ابو داؤد اور ترمذی کی اس روایت کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. الرحمن الرحیم کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین عبادت صرف آپ کی کریں گے, معبود برحق صرف آپ کی ذات, آپ کے ماں سوا اور کوئی معبود برحق نہیں, مستعان حقیقی صرف آپ کی ذات, مدد صرف آپ سے مانگیں گے, مدد کرنے والی ذات صرف آپ کی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے, ایک کمٹمنٹ ہے, یہ وہ ایک معاہدہ میرے ساتھ کر رہا ہے. اور جب نماز میں پورے اخلاص کے ساتھ, خشوع اور خضوع کی کیفیت کے ساتھ ہم صراط مستقیم کے طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل, کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک قول و قرار ہے اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے. طلب سچی ہو تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ رو منزل ہی نہیں, تو محوروں کو کوئی چاہنے والا ہی نہیں, جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اور یہی کیفیت قرآن کریم کے ساتھ تعلق کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن ان تمام امراض کے ساتھ. قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, ہدایت مطلوب نہیں ہوتی, نفسانی خواہشات نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نہیں. قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, ایمان کی کمزوری کی حالت اور کیفیت, نتیجہ نہیں نکلتا. ختم قرآن کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن کریم بظاہر صرف الفاظ پڑھنے والے, تلاوت باعث اجر و ثواب ہے, لیکن عمل نہ کرنے کا وبال بھی ہے. تصویر کے صرف ایک رخ کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ بلا شبہ ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملیں گی, لیکن آپ اندازہ لگائیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے زمرے میں آ گئے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دہائی دی اور آپ مدعی بنے, اور کہیں اگر مدعا علیہم کی فہرست میں ہم لوگ بھی آ گئے کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا, چھوڑ دیا تھا, ترک کر دیا تھا, کون بچانے والا ہے؟ اس لیے تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ ثابت ہے, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا, لیکن عمل نہ کرنے کا وبال بھی ہے, اس کا نقصان بھی ہے. قرآن کریم کی تاثیر, اس کی صورت کیا ہے؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ, معروف عالم دین, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے معروف شاگرد, عقیدے کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا, قرآن و سنت کے علوم کی اشاعت کے حوالے سے بڑا کام, بڑی خدمات. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے قادر الکلام شاعر تھے, عقیدے کے حوالے سے الکافیۃ الشافیہ المعروف بالقصیدۃ النونیہ 250 صفحات کی کتاب, اور ایسے قادر الکلام شاعر کے ہر شعر کا اختتام نون پر ہوتا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ کس فن میں ہے, موضوع کیا ہے؟ عقیدہ, کہ جسے نسبتاً ایک خشک موضوع سمجھا جاتا ہے, کہ جس کا آغاز جہم ابن صفوان کے عقائد سے کیا.
قصیدہ نونیہ میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن اور سنت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ من لم یکن یکفیہ زانے فلا کفاہ اللہ شر حوادث الازمان، من لم یکن یغنیہ زانی رماہ رب العرش بالاعدام والحرمان۔ بد دعا دی کہ جس کے لیے قرآن اور سنت کافی نہیں ہے، دنیا کے شرور اس کے لیے کافی نہ ہو، جس کو قرآن اور سنت مستغنی نہ کرے، فلا کفاہ اللہ شر حوادث الازمان۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی تاثیر کے لیے 3 چیزیں بنیادی ضرورت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ خود بذات خود مؤثر ہو اور اثر ڈالنا مقصود ہو، اثر ہونے کی شرائط موجود ہوں اور موانع اثر چیزیں نہ ہوں۔ قرآن کریم مؤثر ہے، قرآن کریم کی تاثیر ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب نے افراد کو بھی تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب نے اقوام کو بھی تبدیل کیا۔ ہم جس انقلاب کے داعی ہیں، ہم جس تبدیلی کے داعی ہیں، اس کا نقطہ آغاز ہمارا اپنا دل و دماغ ہے۔ اگر دل و دماغ میں تبدیلی ہے تو معاشرے میں تبدیلی برپا ہوتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور اگر دل سے نہ ہو تو پھر اس کی تاثیر نہیں ہے۔ اگر وہ جذبہ موجود نہ ہو، اثر ڈالنا مقصود ہو۔ قرآن کریم مؤثر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات ہمارے سامنے، قرآن نے کیسے انقلاب برپا کیا، یعنی کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ قرآن کی آیات کان میں پڑی، دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، یعنی دل کے اندر وہ انابت موجود تھی، وہ جذبہ صادقہ موجود تھا، فطرت سلیم تھی، اور اس کے نتیجے میں خارج میں جہاں بھی اس کا اثر دکھائی دیتا ہے فوراً دل اسے قبول کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو تب ہوگی کہ جب اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہو۔ اچھا، کوئی زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی دل کی دنیا کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، صرف حقیقت تک رسائی ہو، زیادہ غور اور فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم مؤثر ہے، قرآن نے دلوں کو تبدیل کیا، قرآن نے دلوں کو مسخر کیا۔ یعنی ہم تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات کرتے ہیں، کتنے غیر مسلموں کے حالات و واقعات ہمارے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں اس وقت کی کیا کیفیت تھی، آپ دیکھیے کہ خالی ذہن افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لیکن چند آیات سنی اور فوراً یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ کسی کاذب کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ اس قرآن کی تاثیر ہے۔ حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی مراحل تھے، اور اس وقت یعنی اس وقت ہمارے معاشرے میں ذرائع ابلاغ کا جو کردار ہے، اس وقت کیا کیا جاتا تھا کہ افراد کو مختلف جگہوں پر کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ دور دراز سے قافلے آتے ہیں تو فوری طور پر ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دینا، ان سے یہ کہہ دینا کہ بھئی ایک نئے دین کا داعی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا پہلی مرتبہ جب مکہ پہنچا حج کے موسم میں، تو مجھ سے کہا گیا کہ ایک نئے دین کا داعی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ تو کہا، میں نے پوچھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، کیا دین ہے اس کا؟ تو بتایا گیا کہ معاذ اللہ کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ تو حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو
چند ایسے اوراد جانتا ہوں کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، تو اگر کوئی شخص ایسی پریشانی میں ہے تو میں جاؤں گا، ضرور ملوں گا، میں ان کا علاج کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، علاج کے لیے بھی آپ قریب نہ جائیں۔ کبھی کہا گیا کہ کاہن ہیں، تو کبھی کہا گیا کہ شاعر ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میری طلب میں اضافہ ہوتا گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عمر میں بڑے تھے، تو کہا یا ابن اخی، کہا ہے میرے بھتیجے، میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی بات کہیے، پھر میں بات کروں گا، میری بات سنیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں چند ایسے اوراد، ایسے کلمات جانتا ہوں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اجازت ہے میں اپنی بات کہوں؟ میں نے کہا اب آپ کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے آغاز فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اما بعد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا۔ انہوں نے جب یہ کلمات سنے تو کہا اعد علیہ مرۃ اخری، دہرائیے، دوبارہ پڑھیے، دوبارہ وہ کلمات پڑھے۔ تو کہا کہ اعد علیہ مرۃ اخری، تیسری مرتبہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد کے بعد قرآن کی کوئی آیت پڑھنا چاہتے تھے، لیکن آپ جب بھی یہاں پہنچتے پھر سے وہ کہتے کہ آپ دہرائیے کلمات، پھر سے دہرائیے کلمات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ خطبہ پڑھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاتھ یدک ابایعک، کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ جس دین کے داعی ہیں میں اسے قبول کرتا ہوں۔ یعنی یہ تاثیر ہے۔ ابھی قرآن کریم کی تلاوت بھی شروع نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خطبہ سنا، لیکن اس خطبے میں اتنی تاثیر موجود تھی، اس میں اتنا اثر موجود تھا۔ تو اس لیے خالی اس ذہن ہو کر، قلب سلیم لے کر، اپنی اس فطرت صحیحہ کے مطابق ہر طرح کے وسوسے کو نکال کر سچی طلب کے ساتھ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تو کیا ہمارے دل و دماغ میں انقلاب نہیں برپا ہوگا؟ یہ قرآن تو ہے کتاب ہدایت، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ تبدیلی کی کتاب ہے۔ موانع اثر کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اثر کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز نیت کا خالص نہ ہونا۔ نیت خالص نہ ہو تو دل میں بات نہیں بیٹھتے، پوری توجہ نہ ہو، کامل انابت نہ ہو، دل میں بات نہیں بیٹھتی۔ اور پوری توجہ کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی مجلس ہو اور اس میں اگر لکھا بھی جائے، نوٹس لیے جائیں، تو سماعت بھی ہوتی ہے، ساتھ دل پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کریم کے ذریعے انقلاب برپا کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ الفرقان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائی کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ ڈرا دینے والی آیت ہے۔ یعنی ہم تو امید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی رکھتے ہیں، عمل کے لحاظ سے کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں۔ مولانا عامر عثمانی مرحوم فرماتے ہیں، اور بڑے عجیب انداز میں انہوں نے نعت لکھی، کہا کہ ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے، لیکن بھلا دیا کہ غلامی کا مدعا کیا ہے۔ وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے۔ بتان قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا۔ کیا تھا تم نے اخوت کا جو محل تعمیر، اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا۔ ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں، طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں۔ حضور پھر بھی اشعار پیش خدمت ہیں، اگرچہ ہدیہ ناچیز کا معیار صحیح، برائے نام سی نسبت تو تم سے باقی ہیں۔
1000 دامن ایمان تار تار سہی. یعنی دامن ایمان کتنا ہی تار تار کیوں نہ ہو، عمل اور عقیدے کے اعتبار سے کتنی ہی کمزوری کیوں نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہماری متاع حیات ہے، ہمارا کل سرمایہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر پینا، یہ تو سب کا عقیدہ اور سب کی ایک طلب اور ایک اضطراب ہے. لیکن ہمیں تصویر کا ایک رخ دیکھنے کے بجائے پوری تصویر کو دیکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن حوض کوثر پر موجود اپنی امت کو پلاؤں گا ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور فرماتے میں اپنی امت کے لوگوں کو دیکھوں گا، میں کہوں گا انہیں میرے قریب لاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے درمیان میں پردہ حائل کر دیں گے، اور فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کتنا بگاڑ پیدا کر دیا تھا. یہ تو آپ کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے متبع نہیں ہیں، یہ آپ کے ہاتھوں جام کوثر لینے کے حقدار نہیں ہیں. حدیث میں جس مضمون کو بیان کیا، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسے ذکر کیا. اور اگر معاملہ یہ ہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جن کے لیے شفاعت کبریٰ ہے، شفاعت عظمیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ قیامت کے دن جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام شفاعت کرنے سے انکار کر دیں گے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کیا کہیں گے کہ آج کے دن اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے. کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ بس قیامت کا دن، جس طرح دنیا کا دن ہوتا ہے قیامت کا دن ایسا دن نہیں ہے. یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے بقدر ایک دن. اللہ کے غیظ و غضب کا عالم، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کی صدا آ رہی ہوں کہ جس دن کی ہیبت کو، کہ جس دن کے اس زلزلے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کیا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. آپ دیکھیں گے لوگ مدہوش ہیں، بے ہوشی کا عالم، مدہوش نہیں ہے، بے ہوشی میں نہیں ہے. ان عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. یہ اس دن کی ہیبت ہے، یہ اس دن کی ہولناکی ہے. یومن یجعل الولدان شیبا، کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، کہ جس دن عزیز اور رشتہ دار ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن. کتنی ہیبت کا عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے، لوگ مجھ سے مطالبہ کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں آج اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہ آپ کی ذات گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ سجدے سے اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ جو شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول ہوگی. سل تعطى، آپ جو مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا. یہ وہ مقام ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. لیکن اگر ہم اس دن بھی محروم ٹھہریں اور اس دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر کے مصداق نہ بنے، اس لیے کہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا،
قرآن کریم کے لیے جو مہجور کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، پس پش ڈالنا، نظر انداز کرنا، اس کی یہ 5 صورتیں ہیں۔ پڑھنے اور سننے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ پڑھنا اور سننا دونوں عبادت ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی جائے، احکام پر عمل نہ کیا جائے، زندگی کے معاملات میں جج اور فیصل تسلیم نہ کیا جائے، بیماریوں میں شفا کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ ظاہری امراض کے لیے بھی علاج اور باطنی امراض کے لیے بھی علاج۔ ہم خود اس آئینے میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے حوالے سے کس مقام پر کھڑے ہیں۔